جنرل فیض صاحب کو کسی اور سے ٹینشن ہو نہ ہو، ان کو اپنے ماضی سے ٹینشن ہے. جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے جو موجودہ کمانڈ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ کیا، اور پھر بڑی محفلوں میں جس طرح کیا، پھر جس طرح ان کا ذکر چلا، پھر جس طرح انہوں نے لوگوں کو استعمال کیا، اور پھر مطلب اگر میں چونکہ زیادہ کھول کے باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، ان کو اندازہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے 2-3 وجوہات کی بنا کے اوپر، ایک تو جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ ایکسٹینشن لی ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ ایکسٹینشن لینے سے فرق بہرحال ضرور پڑتا ہے. یہ وہ مورل آپ کی جو ہے نا وہ اسٹرینتھ وہ والی نہیں رہتی، وہ والی کمانڈ جو ہے وہ کنٹرول آپ کا وہ والا نہیں رہتا. آپ ہلکے سے مسلطوں کے بیچ میں پھنسے ہوتے ہیں. تو اس کا فائدہ جو ہے وہ فیض صاحب نے اٹھایا، اور بھری محفلوں میں اٹھایا، GHQ کے اندر ہونے والی بعض میٹنگز میں اٹھایا. اور کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ یہ زور دیا گیا باجوہ صاحب کے اوپر کہ جی کہ یہ جو پچھلے سال اکتوبر میں فیصلہ کیا گیا تھا، اس فیصلے کو ریورس کرنا چاہیے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور اس محفل میں، اس میٹنگ میں جس بندے نے سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا کہ جی کہ میرے پاس تو پھر ثبوت ہے نا، آ جائیں، آپ کے پاس بھی ثبوت ہوں گے. اور یہ والی بات جو ہے یہ کسی اور قدرے ایک قابل احترام جس کا تاثر تھا کہ وہ ذرا جو ہے وہ اپ رائٹ ہیں اور ذرا نیوٹرل سی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بھی فیض حمید صاحب کے جال میں پھنسے ہوئے تھے. فیض حمید صاحب ان کو استعمال کر رہے تھے پرانی دوستی کے چکر میں. تو پھر جس نے ان کو ٹف ٹائم دیا اور باجوہ صاحب کی اجازت سے دیا، میٹنگ ہوتی ہے نا، کھل کے بول رہے ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی مورل کرپشن کے اوپر بات کرنی ہے یا ان کی مالی بدعنوانیوں کے اوپر بات کرنی ہے. فیض صاحب آپ کے پاس بھی ثبوت ہوں گے، آپ دینا ذرا ثبوت صاحب کو جو پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ریوائز کرنا چاہیے کہ ہم نے جو پروجیکٹ عمران خان کو کلوز کیا ہے، جو ہم نے سیاست میں سے توبہ کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس پر سوچ لیا جائے. کیونکہ وہ جو شخصیت تھی اس نے کہا تھا کہ جی وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ یہ تو طے ہے کہ وہ ہیں ایماندار. اس کے اوپر جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ شاہ جی دسو کنا ایماندار ہے، دسو ذرا. پھر انہوں نے جناب پھر وہ پوری ایمانداری پوری تسلی کرائی. تو فیض حمید صاحب کو پتہ ہے کہ اب چلنا مشکل ہے، جو وہ باجوہ صاحب کے ساتھ کرتے رہے ہیں اب وہ آگے نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح چیزیں نہیں چل سکتی. وہ چیزیں نوٹڈ ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں، اور اس لیے وہ کسی بھی وقت نرغے میں آ سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ استعفیٰ انہوں نے وہ سبمٹ کرنا ہے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے ہماری اطلاع کے مطابق. اور ادھر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ یہ چلا جائے گا قابل جرنیل جس نے جناب وہ یہ کر دیا، جس نے وہ کر دیا. کیونکہ عمران خان صاحب کے جتنے چاہنے والے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو پاکستان میں صرف نہ پہلے کو بھی کوئی جرنیل آیا، نہ اب کوئی 100 سال بعد جرنیل آئے گا جتنا بڑا فیض حمید صاحب جرنیل تھے. یہ PTI کے دوست ہماری اسی طرح سے پورٹرے کرتے ہیں ان کو. تو ادھر فوج کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، ادارے اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں. افراد جو ہیں وہ اہم ہوتے ہیں، لیکن افراد اتنے بھی اہم نہیں ہوتے کہ آپ ادارے کی سینٹیٹی کے اوپر، پاکستان کے دستور کے اوپر کمپرومائز کر جائے. تو جنرل فیض صاحب تو سر میں کیا ان کی آپ کو کہانیاں سناؤں. اور بہت میں تو خیر ہم جو رپورٹر ہوتے ہیں وہ تو 2 ٹکے کے ہوتے ہیں نا، رپورٹر بقول نصرت جاوید صاحب کے. تو انہوں نے پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ اپنے باسز کے خلاف جو انہوں نے چالیں چلی، جو انہوں نے کچھ کیا، اپنے سینئرز کے خلاف جو انہوں نے محاذ کھڑے کیے، اور اپنے سینئرز کو کہ یہ ریس سے آؤٹ ہوں، کس طرح کر کے انہوں نے ان کے خلاف حرکتیں کی. ایک ہمارے دوست ہیں، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ایک نہیں بلکہ بڑے معروف ہیں دوست ہیں ہمارے، اعزاز سید صاحب. وہ ایک سٹوری کر رہے تھے. پاکستان میں یہ بھی واقعات ہوئے ہیں کہ ایک جنرل صاحب تھے، فیض حمید صاحب نہیں تھے، کوئی اور تھے، فیض حمید صاحب کے استادوں میں سے تھے. ان کے اوپر ایک الزام تھا جس کی وہ تحقیق کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی پروموشن کے لیے وہ ایک اپنے سے سینئر کو راستے سے ہٹایا تھا، فزیکلی ایلیمینیٹ کرایا تھا. تو جب وہ اس کی تحقیق کر رہے تھے، انکوائری کر رہے تھے، ظاہر ہے جرنلسٹ جو ہے وہ اس طرح کی خبریں تو پھر کرتا ہے، اور پھر بڑا جرنلسٹ اعزاز سید صاحب کی میں بات کر رہا ہوں.
تو وہ اس پر کام کر رہے تھے، تو پھر ان کے گھر کے اوپر بھی حملے ہوئے اور پھر ان کے ساتھ بڑا کچھ ہوا. تو فیض صاحب نے بھی اپنے سینئرز کو راستے سے ہٹانے کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے، اور یہ نوٹڈ ہے، یہ کہیں نہ کہیں درج ہے، اور یہ ان کے گلے چیزیں پڑ سکتی ہیں. تو لہٰذا انہوں نے بہتر سمجھا ہے کہ یار کہ بس چپ کر کے کان لپیٹو تو نکل جاؤ. سر جی میرا پاکستان کی جو ہے ISI اس کے ساتھ جو پہلا انٹریکشن ہوا تھا وہ 2008 میں ہوا تھا، جب ہم پروگرام کیا کرتے تھے نیوز بیٹ. مہر بخاری میری اینکر ہوتی تھی، تو میں ان کے ساتھ کام کیا کرتا تھا. تو پہلی دفعہ جب ہمارے دفتر میں 2 بڑے بڑے افسر آئے بریگیڈیئر لیول کے، 2 دفعہ آئے، اور وہ انہوں نے آ کے جو ہم سے گفتگو کی وہ پاکستان کی خاطر گفتگو تھی. اور وہ جو لپیٹ کے وہ جو ہمیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو کیانی صاحب ہیں ان کا رہنا بہت ضروری ہے. کیانی صاحب کا 2008 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، 2008-9 کے، اب مجھے وہ ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں، 9 ہوگا یا 9-10 کی بات ہے. اچھا یہ نہیں کہہ لیں کہ آپ یہ ان کی ایکسٹینشن سے پہلے، ظاہر ہے کہ ایکسٹینشن سے پہلے ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، تو ان کو وہ تب ہمارا ہوا تھا، اور وہ بھی انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ آ کے گفتگو کی تھی، کوئی تڑی نہیں کرائی تھی کہ یہ تو آپ یہ ہیں تو آپ وہ ہیں، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوا تھا. لیکن سر پھر جنرل جو ہیں باقیوں کا مجھے نہیں پتا، مطلب اس کے بعد تو جو شجاع پاشا صاحب کا جو دور تھا وہاں پر جو ایک آدھ جرنلسٹ جو بڑا تھا پاکستان کا، اس کو، اور ظاہر ہے کہ وہ 2 ٹکے کا رپورٹر نہیں تھا، اور ایک بڑی شخصیت تھی پاکستان کی، ان کا نام تھا آسمان جہانگیر. یہ جو 2 ٹکے کا رپورٹر نہیں تھا وہ نجم سیٹھی صاحب تھے. نجم سیٹھی صاحب کو بہت ٹینشن دی شجاع پاشا صاحب نے، اور جو ہیں کیا نام ہے جی ان کا، آسمان جہانگیر مرحومہ جو ہیں، ان کو تو باقاعدہ ان کو ڈیتھ وارنٹ جو ہیں، بلیک وارنٹس جاری کر دیے تھے شجاع پاشا صاحب نے. اور پھر شجاع پاشا صاحب کے خلاف ایک طرح سے پریس کانفرنس کرنی پڑی تھی آسمان جہانگیر صاحبہ کو، پھر جا کے معاملہ تو تھوڑا سا رکا تھا. لیکن جو ڈی جیز ہیں وہ اس لیول پر پاکستان کے شاید کم آئے ہوں کہ جو جنرل فیض حمید صاحب کے دور میں آ گئے تھے. سر 2 ٹکے کے ہم جیسے رپورٹروں کے پیچھے جناب یہ پارٹیاں لے کے چڑھے ہوئے تھے، طلبیاں ہو رہی ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور اس کا ایک گواہ ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں. اور یہ جب قاضی فائز صاحب والا کیس چل رہا تھا تو یہ فقیر یہیں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو گفتگو کیا کرتا تھا، تو اس میں جو ٹھیک سمجھتے تھے بات یار وہ کر دیتے تھے اللہ کے آسرے کے اوپر. تو ایک پاکستان کے بڑے افسر نے، فیڈرل لیول کے ایک افسر نے، ایک فیڈرل ایجنسی کے بڑے افسر نے میرے ایک دوست کے ساتھ ہم ملے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ یار میری گال سن، کہ وہ نا دیکھو کہ آپ سمجھیں بات کو کہ جو فیض صاحب ہیں نا یہ دید لحاظ کرنے والے نہیں ہیں، بڑے وہ نہیں ہوتے، بڑے جناب وہ اپنے چنگیز خان ٹائپ کے آدمی ہیں، اور پتہ نہیں تم کس بھول میں ہو، آپ کوئی چیز نہیں ہو. اور مطلب میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہ رہا. انہوں نے کہا کہ 10 بندے انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اگر تم دعا کرو اپنی ماں سے کہو کہ روز دعا کیا کرے کہ وہ آرمی چیف نہ بنے. اگر وہ آرمی چیف بن گیا نا تو وہ جو 10-12 بندے پھڑکائے جانے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام بھی اس میں ہو، کی پتہ ہوندہ ہے. بڑے طریقے کے ساتھ انہوں نے مجھ سے بات کی. تو میں نے ان کو کہا، میں کہا سر کتنے DG ISI، کتنے 2 ٹکے دا رپورٹر. میں کہا اگر گل اس رپورٹر تک آ گئی ہے کہ تو پھر میرا مطلب پھر تو تباہی پھر گئی نا جی. تو پھر انہوں نے نام نہیں بتائے تھے، بس ایم ہی انہوں نے مجھے اشارہ کرایا تھا کہ طریقے کے ساتھ رہو. میں تب سوچ رہا تھا کہ کون کون ہو سکتا ہے، اور یہی لوگ ہوں گے، حامد میر صاحب، عامر میر صاحب، اسد طور، ابصار عالم، آسمان جہانگیر. اگر جرنلسٹوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی تھی، ان کے پلانز خوفناک تھے. میری کل محسن بیگ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار اللہ کا شکر کرو کہ پاکستان بچ گیا. انہوں نے پاکستان کا جو حشر کرنا تھا، جو ان کے پلانز تھے، یہ وہی پلانز ہیں کہ نواز شریف صاحب کو مجبور ہونا پڑا، عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے میدان میں اترنا پڑا، اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی مجبور ہونا پڑا. ادروائز تو شجاع پاشا صاحب کے جو جانشین تھے یا ان کے جو شاگردین ہیں فیض حمید صاحب، ان کے پلانز تو بڑے خوفناک تھے سر. تو عمران خان صاحب کیا بیچتے ہیں، عمران خان صاحب تو بس کٹھ پتلی تھے.
تو حامد میر صاحب کا بہت بڑا جرم تھا، انہوں نے اسد طور کے اوپر جب تشدد ہوا تو انہوں نے ذرا جذباتی ہو کے وہ بات کر دی کہ کس نے کس کے گھر میں گھس کے گولی ماری تھی. سر وہ گولی کہاں پہ لگی تھی؟ بڑی عجیب بڑی غلط جگہ پہ لگی تھی گولی. پہلی میں آپ کو بات بتا دوں، اس گولی کے بعد وہ بندہ پاکستان کا فیڈرل منسٹر رہا ہے جس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جس نے مجھے یہ والی بات بتائی. اس نے کہا کہ بریگیڈیئر فاروق کی بیٹی ہے، وہ ڈاڈا بریگیڈیئر فاروق پڑھا لکھا آدمی، جہاں دیدہ آدمی، اس کی بیٹی کوئی نارمل نہیں ہے، عام کوئی عورت نہیں ہے کہ وہ چپ کر جائے گی. یہ آپ جو ہے ذرا تھوڑا سا اس پہ مطلب یار میں کیا کہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حامد میر صاحب اس طرح کی جب خبر دیں گے کس نے کس کو گولی ماری تھی، کس نے کس کے گھر میں کس کو گولی ماری تھی، تو سر حامد میر صاحب تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو رکھا ہاتھ بچا کے 2 دفعہ. پہلے تو وہ مار گئے تھے گولیاں شوریاں، اور یہاں پر بھی اگر مریم نواز صاحبہ اگر درخواست لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ نہ جاتی، یہ مریم نواز صاحبہ کے ایک بڑے معتمد خاص نہیں والی بات بتائی کہ ان کے پاس انفارمیشن تھی، تو سر کچھ بھی ہو سکتا تھا. انہوں نے تو فیض معید صاحب کو ذرا کہ ایکسپوز کر دیا تھا کہ یار یہی از دا مین، یہ ہے بندہ جو مطلب کہہ لیں کہ عدلیہ سے لے کے شوکت صدیقی صاحب نے تو پہلے خیر گواہی دی تھی، لیکن مریم صاحبہ جب ان کے خلاف فریق بنی تو تھوڑا سا وہ ہوا کہ نہیں ذرا تھوڑا جا رک جاؤ. تو ان کے پلانز بڑے خوفناک تھے سر. رپورٹروں تک جو رپورٹروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ سوچیں کہ وہ پاکستان کا کیا اس نے حشر کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو، جنہوں نے رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیجنز لیے. اب جاتے ہوئے کو تو جو ہے وہ ہر کوئی کرتا ہے کہ جی کیا ہے کی تو وہ کیسی طے کیسی. سر وہ جو کہہ گئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اب اس سے زیادہ اگر آپ کچھ کروانا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں پاکستان کی فوج سے، تو پھر آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا. آپ کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے اس ٹائپ کی چیز بنانی پڑے گی، پھر قانون سازی کرنی پڑے گی، پھر سٹرکچر چینج کرنے پڑیں گے کہ اس سے زیادہ اگر آپ کچھ منوانا چاہتے ہیں اور اس سے زیادہ ان کو آپ جو ہے وہ پاکستان کے دستور کے دائرہ کار تک رکھنا چاہتے ہیں. ورنہ اتنی غلطی بھی جو جنرل باجوہ صاحب مان گئے ہیں اور پاکستان کی فوج کہہ رہی ہے کہ یار کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، 70 سال ہم غیر آئینی کام کرتے رہے، اس سے زیادہ اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے لاؤ پھندا ساڑھے گلے چ پاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کی میں سمجھتا ہوں گریٹنیس ہے یا یہ حالات کا جبر ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ ان کو ذلیل نہیں کر سکتے، آپ ان کو ہیوملیٹ نہیں کر سکتے کہ جی کہ یہ کیا تو وہ کیا. اس طرح نہیں ہے. آپ کے اگر دم خم ہے تو پھر جا کے ان سے منوا لیں. تو دم خم تو جتنا ہم میں ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو بڑا رائٹ ٹائم کے اوپر رائٹ ڈیسیجن لیے، ورنہ فیض حمید صاحب کے جو پلان تھے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے وہ خوفناک تھے سر. وہ پاکستان نہیں رہنا تھا. انہوں نے جو تجربے کرنے تھے پاکستان کے ساتھ وہ بڑے خوفناک تھے. میں بار بار یہ والے الفاظ کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا اتنے خوفناک پلانز کے ساتھ ایک ماضی آپ رکھتے ہوں، اتنے خوفناک پلانز کا آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو 4 یا 5 کو وہ میرا خیال ہے کہ استعفیٰ وہ دیں گے، وہ منظور بھی ہو جائے گا. اس طرح کی خبریں ہمارے پاس ہیں، اور باقی جو ہے چیزیں اور بھی بہت ہیں جن کو میں ڈسکس کر سکتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا معاملہ تھا ان کا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیوں سر جی بادشاہ، میں پھر وہی باتیں ہیں کہ اب مرے کو مارے شاہ مدار. اب اس سے زیادہ باتیں اور بھی بہت ہیں، وقت آنے پہ کریں گے. تو فی الوقت جو ہے وہ میں آپ کو یہ بات بتانے لگا ہوں کہ پروجیکٹ عمران خان کا ایک ایک کلیدی کردار اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے. جنرل باجوہ صاحب جب آئے تھے، میں ویسے ہی آپ کو ضمناً ایک ذکر کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، تو ان کے بارے میں یہ پھیلا دیا گیا تھا کہ یہ ایک خاص جو ہے وہ مطلب قادیانی ہے، سادہ سی بات. تو اور وہ اتنا خوفناک پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان کے طاقتور ترین آدمی کو اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑیں، علماء حضرات کو بلا کے گھر میں میلاد کروانے پڑے، عمرے کے روزہ رسول کے اوپر حاضری کی تصاویر جاری کرنی پڑی. اور جب انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان صاحب جو تھے وہ اس مہم کے پیچھے تھے، اور ساتھ میں ان کے شریک تھے عاصم سلیم باجوہ صاحب. رضوان صاحب جو تھے، جنرل رضوان اختر غالباً ان کا نام تھا،
ان کو تو جناب پھر باجوہ صاحب نے اس جرم کی پاداش میں کہا کہ بھائی تو سیدھے کار جاؤ، بسم اللہ، آپ کے لیے اتنا ہی ہے، ورنہ تو آپ کو مطلب باقاعدہ آپ کا وہ کیا ہوتا ہے جی، کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی گل نہیں، آپ گھر جائیں۔ اور عاصم سلیم باجوہ صاحب پیری پہ گئے سی، انہوں نے کہا جی کہ یہ مجھے میرا نام استعمال ہوا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے نا وہ والی بات کہی تھی رضوان صاحب نے اس جگہ کے اوپر، یا جہاں پر رضوان صاحب نے یہ والی بات کی تھی کہ وہ تو ان کے سسرال اور ادھر ادھر وہ تو قادیانی نہیں ہیں سارے، تو عاصم سلیم باجوہ صاحب اس ٹیبل پر موجود تھے۔ تو سر اتنا خوفناک سسٹم ہوتا ہے، تو لہٰذا جو اب جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان میں بڑا کچھ کیا ان میں لالا صحرائی بھی ہیں، 3-4 ہیں، اور لالا کیا اس کو کہیں گے بولانی بھی ہیں۔ اب لالا بولانی جو ہیں وہ چونکہ ذرا جونیئر لیول کے اوپر ہیں، مطلب سینیارٹی کی لسٹ میں ان کا ذرا تھلے دھیان ذرا پہنتا، تو ان کو وہ معافی تلافی کے لیے بندے ڈھونڈنے شروع کر دیے انہوں نے، اور ان کے بارے میں پہلے یعنی 1-1.5 مہینہ پہلے انکوائری لگ چکی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ایم آئی جیسا ہی کوئی ادارہ کر سکتا ہے، اور وہ جب ایک خاص قسم کی پوسٹ کے اوپر تھے، اپوائنٹڈ تھے، پوسٹڈ تھے، تو اس پوسٹ کے اوپر بیٹھ کے ان کے ارد گرد جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ بہت رنگین ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے اپنے دفتروں میں کئی مطلب جو خوبان شہر ہیں ان کی سالگرہیں بھی منائیں اور پگانے بھی پڑے ہیں جی، کیک بھی کٹوائے، تو وہ بڑا نا وہ رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو وہ کچھ شکایتیں تھیں ان کے متعلق، تو وہ بھی چلی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پائن جو ہیں وہ ریڈار کے اندر ہیں فل، اور ابھی بہت سے استعفے آنے باقی ہیں۔ اظہر صاحب جو ہیں وہ ان کو ریلیز کیا جائے گا، ان کا استعفیٰ نہیں آنا، ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو ریلیز کر دیا جائے گا، اور یعنی کہ فوج سے ان کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ مجھے اس کی کوئی میں تشریح پراپر نہیں کر سکتا۔ فیض حمید صاحب کا استعفیٰ آئے گا اور وہ خود دیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی پریشر تو نہیں ہے، لیکن وہ ان کو خود پتہ ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہوا ہے، تو کسی بھی وقت وہ پھنس سکتے ہیں، تو اس لیے وہ 4 یا 5 کو میری اطلاع ہے وہ گھر جائیں گے، باقی ان کی باتیں پھر کبھی کریں گے۔